اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھتے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، 5 دفعہ یہ ہو گیا، اور صبح کو 3 مرتبہ، 5 اور 3 8، اور شام کو بھی 3 مرتبہ، 8 اور 3 11، اور رات کو سونے سے پہلے بھی 3 مرتبہ، 11 اور 3 14۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 صورتوں کو 14 دفعہ پڑھتے تھے۔ تو ان کی اسی بات سے ہی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ 14 دفعہ جن صورتوں کو ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، تو ہمیں بھی ان کو پڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کے معنی اور مفہوم پر، اس کے ترجمے پر بھی غور و فکر ہو۔ یہ سورۃ الاخلاص اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا، اس کو 10 قرآن کے پارے پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 3 دفعہ جس نے ایک سورت کو پڑھ لیا تو اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جتنا ثواب پورا قرآن پڑھنے کا ملتا ہے، اتنا ثواب 3 دفعہ اس سورہ اخلاص کو پڑھنے کا ملتا ہے۔ تو یہ ثواب کیوں ہے اتنا؟ اور ایک اور بھی کئی حدیثوں میں اس کی فضیلت موجود ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو ہر اپنی نماز میں اور سورت تلاوت کرنے سے پہلے سورہ اخلاص کو پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے، پھر دوسری سورت ساتھ ملاتے۔ ان کے مقتدیوں نے اعتراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، پوچھا کہ تو یہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا اس سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، پیار ہے، اس لیے میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں میرے رب کی صفت ہے، میرے رب کی تعریفیں ہیں، اور مجھے اس سے پیار ہے اور محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے اس سے محبت ہے نا، اس صورت سے تجھے پیار ہے، تو سن لے، اللہ بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں وہ بھی اسی طرح واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، اگر تو اس سے محبت کرتا ہے نا، اس صورت سے، تو اللہ رب العالمین تجھے جنت دیں گے۔ تو ہمیں بھی اس صورت سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، اور یہ ساری فضیلت اور شان تب آئے گی جب اس کا معنی اور مفہوم ہمیں پتہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نا اصل صورت مشرکین مکہ کے جواب میں آئی تھی۔ مشرکین مکہ سوال کرتے تھے کہ آپ کا رب کون ہے، کہاں رہتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا نسب نامہ کیا ہے۔ عرب میں نا مشہور ہوتا تھا، کسی کا تعارف کرانا ہونا تو اس کا نسب نامہ بیان کرتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، یہ اس کا خاندان ہے، اس کا نسب نامہ ہے۔ تو وہ کہتے تھے مشرکین مکہ بھی، انسب لنا ربک، ہمیں اپنے رب کا نسب نامہ بیان کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت اتاری اور فرمایا، قل، اے میرے نبی ان سے کہہ دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی نسب نامہ نہیں، کوئی اس کا آگے پیچھے نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، اس رب کو تمہارے کسی کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، اے آدم کے بیٹو، تم سارے کے سارے، تمہارے پہلے بھی بعد والے بھی، اور تمہارے جن بھی تمہارے انسان بھی، ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور سارے مل کر میری نافرمانی شروع کر دیں، میرے نافرمان بن جائیں۔ سب سے بڑے میرے نافرمان جس طرح شیطان ہے، شیطان کی طرح تم سارے بن جاؤ۔ میری بادشاہت میں، میری سلطنت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم کمی نہیں کر سکتے، اور تم سارے مل کر نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، سارے تہجد پڑھنے والے بن جاؤ، میری فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ تم سب نیک بن کر بھی میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ فرما برداری کرو گے تمہارا اپنا فائدہ، نافرمانی کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہے۔ وہ رب تو بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ الصمد، بے نیاز کہتے ہیں کہ جس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اور ہر کسی کو اس کی ضرورت ہو، ہر وقت، ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، ہر انسان کو اس رب کی ضرورت ہو، لیکن اس رب کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو، اسے کہتے ہیں الصمد، بے نیاز ہے۔
اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور سارے انسانوں کی ہر لمحے ہر آن وہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اور سب کو اس کی ضرورت ہے۔ کوئی انسان، دنیا کا کوئی بندہ، کوئی مخلوق اس رب کی مرضی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے جنا، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، ولم، اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ خود ہے، وہ شروع سے ہے اور آخر تک ہے، اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کی ضرورتیں وہی پوری کرنے والا ہے۔ ولم، اور نہیں ہے، ولم، اور نہیں ہے، لہو، ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کے لیے، کفون، کوئی برابر، کوئی ہم سر، کوئی ہم پلہ اس کا، احد، کوئی ایک، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، کوئی اس کی بادشاہت میں اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس طرح مشرکین مکہ نا شریک بنائے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے معبودوں کو کہ یہ رب کے کاموں میں اللہ کے شریک ہیں، اللہ بھی کام کرتا ہے اور یہ بھی کام کرتے ہیں، ان کاموں کی ذمہ داری اللہ نے ان کی لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی بادشاہت میں، اس کی سلطنت میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر، اس کی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس صورت کو اس مفہوم کے ساتھ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کو 10 پارے، قرآن کے 10 پارے پڑھنے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور صبح شام جو انسان پڑھے ان تینوں صورتوں کو، ہر نماز کے بعد پڑھے، اس پر کوئی جادو جنات کا اثر نہیں ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، اے میرے نبی کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی۔ یہ آخری 2 صورتیں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جو جادو کیا تھا، لبید بن اصحم نے، اس جادو کے علاج کے لیے یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئیں، اور قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ رب العالمین نے اس جادو سے بچانے کے لیے یہ صورتیں نازل کر دیں۔ جو بندہ ان تینوں صورتوں کو صبح شام پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوئے، تو اس کو کسی قسم کا کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی اثر وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ کسی پر ہو جائے تو وہ بھی یہ صورتیں اور باقی جو جادو کی آیات ہیں پورا دم وہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ جادو کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ تو جادو اثر رکھتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ میں نے ایک پیغام میں، بیان میں یہ ریکارڈ کرایا تھا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا اسی چینل پر، تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح جادو ہوا تھا، اور اس کے علاج کے متعلق بھی ویڈیوز موجود ہیں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی آپ کہیں، اور ان دونوں صورتوں کی 11 آیتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ گرہیں لگی ہوئی تھیں جادوگر نے جو لگا دی تھیں، آپ ان آیتوں کو پڑھتے گئے اور وہ گرہیں کھلتی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر، ہر اس چیز کے شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کی، ومن شر، اور شر سے، غاسق، اندھیرا کرنے والی، اذا وقب، جب وہ داخل ہو، ہر اندھیرے کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہ جو جادوگر ہیں یہ جنات سے مدد لیتے ہیں اور اندھیروں میں جا کر عمل کرتے ہیں، اندھیروں میں شر زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر یہ جو دنیا کے شر ہیں، چوری ڈکیٹی، یہ سب رات کے اندھیرے میں ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا اندھیرے کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ نَفَّاثَاتِ، اور پھونک مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گرہوں میں، یہ جادوگر بھی گرہ لگا کر پھر اپنے منتر پڑھتے ہیں اور پھر ان گرہوں میں پھونک مارتے ہیں، پھر جادوگر وہ جنات جو ہیں وہ ان کی مدد کرتے ہیں جس کے ذریعے سے جادو کا اثر ہوتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ وَمِن شَرِّ، اور شر سے، حاسد، حاسد کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے، حسد کرنے والے کا بھی شر ہوتا ہے، اور حسد کرنے والے کی نگاہیں جو نظر لگاتی ہیں، جسے نظر بد کہتے ہیں ہم، اس کا اثر اس جادو سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا اثر اس جادو سے بھی زیادہ اور میں اس کے بارے بھی ایک کلپ میں آپ کو بتا دوں گا کہ اثر جادو سے اس نظر بد کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ نظر بد جان بھی لے سکتی ہے، اس پر دلائل موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں،
برب الناس، انسانوں کے رب کی، میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من مالک الناس، جو انسانوں کا، تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، معبود ہے تمام انسانوں کا۔ پہلے نا اس جادو سے بچنے کے لیے جنات کی پناہ میں آتے تھے، مشرک لوگ جنات کی پناہ میں آتے تھے، اور آج کل بھی یہ جو جادوگر ہیں وہ جنات سے مدد لیتے ہیں، اور جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرانا بھی اس لیے ناجائز ہے کیونکہ وہ جادو کا علاج جب جادو سے کرتے ہیں تو جنات سے مدد مانگتے ہیں، شیاطین سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں علاج بتایا کہ تم شیطانوں کی پناہ میں نہ ہو، بلکہ اس رب کی، الہ الناس، جو تمام انسانوں کا الہ ہے، معبود ہے اور تمام کائنات کا بادشاہ ہے، اس کی پناہ میں آ جاؤ تو تمہارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الہ الناس، معبود ہے تمام انسانوں کا۔ اور پھر ہم اس قرآن میں دیکھیں کہ شروع میں بھی سب سے پہلی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام جہان والوں کا رب ہے وہ۔ یہاں آخری صورت میں بھی کہا الہ الناس، ملک الناس ہے۔ تو پورے قرآن میں، ہر صورت میں، ہر آیت میں، ہر صفحے پر اللہ رب العالمین کی توحید ہی توحید نظر آئے گی۔ الہ الناس، معبود ہے تمام انسانوں کا، من شر، کس پناہ مانگتا ہوں میں، من شر، ہر شر سے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، الخناس، جو بار بار پلٹ کر آنے والا ہے۔ خناس کہتے ہیں بار بار پلٹ کر آنے والا، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھو تو وہ بھاگ جاتا ہے شیطان، پھر بار بار آتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے۔ تو جیسے جیسے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی شیطان وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان جب بھی تمہارا خیال تبدیل کرے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ پڑھیں۔ اور اصل جادو بھی اثر خیالات سے ہوتا ہے۔ جادو کی حقیقت کے متعلق جو کلپ ہے اس میں میں نے بتایا ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ جادو خیال کو تبدیل کرنے کا نام ہے، اور کس طرح تبدیل ہوتا ہے یہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وسواس الخناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے، اسی وسوسے کے ذریعے سے ہی جادو اثر کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں شروع سے ہی علاج بتایا ہے کہ جب بھی خیال بدلنے لگے فوراً اعوذ باللہ پڑھو۔ اور الخناس، وہ شیطان خناس ہے، وہ بار بار آتا ہے، وہ بار بار آتا ہے، تو ہمیں بھی بار بار اللہ کی پناہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 14 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھتے، ہم بھی انہیں پڑھیں، ان کی طرف آئیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جو جادو ٹونا بہت پھیل چکا ہے، لوگوں کی دکانداریاں بنی ہوئی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن سے دور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار سے دور ہیں، وہ نہیں پڑھتے، اور پھر گھروں میں فلمیں، گانے، ڈرامے، غیبتیں، نماز سے دوری، طہارت پاکیزگی سے دوری، اس وجہ سے پھر یہ چیزیں ساری عام ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر قرآن کے قریب آئیں، قرآن کو پڑھیں، اور خصوصاً ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، تو یہ چیزیں ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ من شر الوسواس الخناس الذی، وہ جو یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو یہ جن وسوسہ ڈالنے والے جنات بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی ہوتے ہیں۔ اور جو لفظ شیطان ہے نا، شیطان، یہ اصل جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو فوراً ابلیس کا نام آتا ہے۔ اصل ابلیس نہیں ہے شیطان، شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ شیطان اصل ایک صفت کا نام ہے، ایک شطن سے نکلا ہے کہ جو حرکتیں کرے، ایسے کام کرے جس میں شیطانیت ہو، اور چونکہ یہ چیزیں شیطانوں میں، جنات میں زیادہ ہوتی ہیں، اسی لیے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ اور انسانوں میں بھی ہیں کچھ شیطان جو اللہ کے نافرمان ہیں، بغاوتیں کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں گھٹیا قسم کے۔ تو ان سب سے ان صورتوں میں پناہ مانگی جا رہی ہے کہ وہ وسوسہ ڈالنے والے، خیالات کو تبدیل کرنے والے ہیں، اور جادو کرنے والے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں، انسانوں میں سے ہوں، ہم سب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں ان سب کے شر سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھیں، دین پر، اسلام پر زندہ رکھیں، جب ہمیں موت دیں اللہ تعالی اسلام والی، توحید والی موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اس قرآن کو اللہ تعالی ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔